اس میں جو سب سے مین رول ہے جو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے وہ ہے دا رول آف تھرڈز. میں نے آرکیالوجی کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور ایڈونچر سے بھرپور مضمون پایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک فزسسٹ ہوں اور بطور فزسسٹ کئی سوالات ہیں جن کا مجھے سامنا رہا ہے. فزکس کیا ہے؟ فزکس کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے؟ فزکس ہماری زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ فزکس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس قسم کے کئی سوالات ہیں جو ہمیشہ سے ہم فیس کرتے آ رہے ہیں. اگر ہمارے پاس بہتر سے بہتر ٹیلی ویژن موجود ہیں، اگر ہمارے پاس بہترین انٹرنیٹ ریسیپشن موجود ہے، تو کیا یہ سب فزکس کی بدولت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ فزسسٹ ہی ہے جنہوں نے لیزر ایجاد کیا، فزسسٹ ہی ہیں جنہوں نے ٹرانزسٹرز بنائے ہیں، فزسسٹ ہی ہیں جنہوں نے پہلا کمپیوٹر بنانے میں مدد دی ہے. ٹیلی ویژن، موبائل فونز، ریڈیو، ریڈارز، مائکرو ویوز، سیٹلائٹ، اسپیس شپ، کسی چیز کا بھی نام لے لیں، یہ فزسسٹ ہی ہیں جو ان تمام چیزوں کو بنانے میں مددگار رہے ہیں. انجینئرنگ کے علاوہ کئی اور شعبہ جات ہیں. میڈیسن کو لے لیں، ایم آر آئی، پیٹ سکینز، ایکس ریز کی اہم ایجادات جو ہیں، انہوں نے تو جو میڈیسن ہے اس کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہماری لیونگ سے لے کے ایک جدید دفاتر اور ہسپتالوں تک میں جو چیزیں نظر آتی ہیں یا ہمارے ارد گرد جو چیزیں نظر آتی ہیں، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طور پر فزسسٹ کے ساتھ جا ملتا ہے. عام خیال تو یہی ہے کہ فزکس بہت مشکل ہے. یہ تاثر بالکل درست ہے، فزکس واقعی مشکل ہے، اور ہم فزکس کو آسان سمجھ کر نہیں پڑھتے. لیکن اور بھی تو کئی کام ہیں جو ہم ایسے کرتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے بلکہ مشکل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیلنج ہوتے ہیں ہمارے لیے، ان میں کوئی مقصد پوشیدہ ہوتے ہیں، ہماری زندگی کو ڈسپلن کرنے میں ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں. ہماری جو بہترین قوتیں اور استعدادیں اور صلاحیتیں ہیں ان کو جانچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یعنی جو سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور یہ وہ چیلنج ہوتے ہیں جو ہم خوشی سے قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش اور تگ و دو بھی کرتے ہیں. تو ہمارے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کالج اور یونیورسٹیز کی تعلیم جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آگے بڑھنے کے آسان طریقے، شارٹ کٹس ڈھونڈے جائیں. کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور سختی کا اٹھانا اور پسینہ بہانا ضروری ہوتا ہے. جتنا اعلیٰ مقصد ہوگا اتنی محنت اور مشقت جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. بہرحال فزکس مشکل مضمون ضرور ہے، لیکن یہ چیلنجنگ ہے، اور آپ کی جو سینس آف چیلنج ہے اس کو اپیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا اس کی ساخت اور کمال ہی یہی ہے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، جو کسی چیز کو آپ ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں، تو یہ دماغ جو ہے ہمارا اس پر غور کرنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو بے شمار سوالات جو ہیں ہمارے دلوں میں اٹھتے ہیں. مثلاً اگر ایک کار ہے جو کہ سڑک پہ چل رہی ہے تو ایک سوال ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ کار کی شیپ کیوں ایسی ہے؟
یہ کار چل کیسے رہی ہے، کار کا انجن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا بریک پیڈ جو ہے وہ اتنی بڑی کار کو کیسے اچانک روک دیتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ فزکس ہے۔ فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں اور ان کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ آسان سے لے کر مشکل ترین سوالات جو ہیں ان کے جواب فزکس میں موجود ہیں۔ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ سیب اگر درخت سے گرتا ہے تو وہ نیچے کی طرف، زمین کی طرف کیوں آتا ہے، اوپر کیوں نہیں چلا جاتا، گریوٹی۔ فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک راکٹ کو فائر کرنا ہم نے، اس کو ایندھن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ فزکس ہمیں کائنات اور قدرت کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ ایک بہت بڑی گیلیکسی کو لے لیں یا ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو، ایٹم کو لے لیں، اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے فزکس کی ضرورت ہے۔ دراصل جو فزکس کا لفظ ہے یہ یونانی لفظ گریک ورڈ فوزائک سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر اینڈ اٹس اسٹڈی، یعنی قدرت اور اس کا مطالعہ۔ گزشتہ 300 سال میں سائنٹسٹ نے، فزیشس نے وہ قوانین بنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے نظام کو سمجھنے کے لیے ہمارے مددگار ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی یہ جانے بغیر گزار دیتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے قدرت کا، کائنات کا، یہ چل کیسے رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولو الالباب کی دیگر نشانیوں کے ساتھ ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک آن گوئنگ ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پہ ڈال دی گئی ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی ایسے کام کو سمجھنا جس کی پہلے ہی دریافت ہو چکی ہو تو وہ مشکل نہیں ہے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ نئی سے نئی دریافتیں کی جائیں، جو قابل پیمائش چیزیں ہیں ان کی پیمائش کی جائے، جو ناقابل پیمائش ہیں ان کو قابل پیمائش بنایا جائے، اور جیسے جیسے آپ یہ کرتے چلے جائیں گے آپ کائنات کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ فزکس تو ہے ہی سائنس آف میجرمنٹ۔ اب یہ سارا کرنے کے لیے انسان کو کے سامنے کوئی انسپائریشنل فگر بھی تو ہونی چاہیے۔ بچہ ہے وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اپنے گھر میں کسی بڑے کی طرف دیکھتا ہے۔ سائنس میں بے شمار نام ایسے ہیں جیسے گیلیلیو ہے، نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے جس کو ہم فادر آف فزکس بھی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی انسپائریشن جو ہے وہ ہمارے پیارے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں، جن کو میں مسلمانوں کا نیوٹن کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے جب جماعت کے سامنے 7 سالہ جوبلی پروگرام رکھا اور تعلیم کے فروغ کے لیے علمی منصوبہ پیش فرمایا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ صدی کے اختتام تک مجھے ایسے 1000 اسلام چاہیے۔ تو کیا یہ انسپائریشن یا یہ مقصد ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں سے گزر رہے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے فزکس بہت اہم ہے۔ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھیں گے تو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ بطور فزیشس کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور ان کی رہنمائی بھی کریں۔ میں تو نوجوان نسل کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ چاہے فزکس پڑھیں یا کچھ اور پڑھ لیں، اصل مقصد تو کائنات کے پوشیدہ راز جاننا ہے اور ہمارے ارد گرد جو کچھ ہے اس کو سمجھنا ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو اس بات پہ قائل کروں کہ آپ فزکس یا اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ میتھس جو ہے اس کی پروفیشنلی جوائن کریں۔
ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ روزانہ کے شب و روز گزارنے کے لیے اپنے اندر سائنسی مزاج پیدا کریں، جس میں مشاہدہ کے ساتھ کیوروسٹی بھی ہونی چاہیے اور کچھ پانے کی لگن بھی ہونی چاہیے۔ بچے جو ہیں ان کو کسی نہ کسی سٹیج پر فزکس ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے ان کی جو ریزننگ ایبیلٹی ہے یا لاجیکل اپروچ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ہمیں ہر روز اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ادراک حاصل کرنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چاہیے۔ جواب نہ بھی ملیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی تجسس کا نام ہے اور فزکس آپ کے اس تجسس کو ابھارنے میں آپ کی بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ینگ جو نوجوان بچہ ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ فزکس میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کائنات جو ہے اور قدرت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو فزکس ہے وہ ایک بہت ہی ضروری ایک عنصر ہے، تو مضمون ہے، اس لیے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس سبجیکٹ میں آگے سے آگے بڑھیں۔ اسٹرانومی ہے اور کئی اس قسم کے سبجیکٹس ہیں، اس میں برانچز ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ ہمارے احمدی بچے جو ہیں اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔